سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کا راستہ تھامے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل فرمائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، حتماً اس کے احاطے میں تمام علوم ہیں، جدید ہوں یا قدیم، آسمانی ہو یا پھر زمین سے تعلق رکھنے والے، بحر و بر، خشک و تر، ہر شے کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ اور ہاں، آج بھی جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تمام قسم کے علوم اسی سے نکلے ہوئے ہیں، لوگ اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ جب وہ دنیا کو بناتا ہے، تخلیق فرماتا ہے، تو 6 دنوں کا فلسفہ ہے، مگر اس عالم اسباب میں اس نے علم کے حصول کے لیے بھی کچھ فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے وہ سورہ یوسف میں بھی کہہ چکا ہے، یہی وہ کتاب ہے نا کہ جس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے، ہر شے کی تفصیل بھی اس میں موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جو علم کی تلاش میں، اس کی طلب میں متلاشی رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے راستہ بھی موجود ہے۔ اس سے جڑنے والے بڑا مقام پا گئے دنیا اور آخرت میں۔ اس سے جڑنے والے صرف دین ہی میں نہیں بلکہ دین سے نکل کر دنیا کو بھی دین کی طرف لانے کے لیے، یعنی محکمات اور خاص طور سے حقائق تک آپ کی رسائی کو ممکن بنانے میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں۔ میں آج کے اس دور میں ایک ناقد کہلاؤں گا اگر میں کہوں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ صرف دین کی کتاب ہے اور اس میں صرف چند اصول اور اسلام کی باتیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں تمام عالم کا، بلکہ میں کہوں گا عالمین کا علوم ہے، کیونکہ اس کو لانے والے اور اس کو اپنی زبان پہ جاری فرمانے والے رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے دلائل کے طور پہ بہت ساری آیات بھی نکال کے رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں، مگر آج کے اس پروگرام میں کیوں نہ میں علماء کرام سے کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کروں، اور آج کے اس پروگرام میں طلب کروں ان سے کہ آج کی یہ تنگ نظری قرآن کو محدود کر دیتی ہے رسم و ریت و رواج میں، شادی بیاہ کے واقعات میں، یا خوشیوں میں، یا پھر اس کے نکل کے بھی آگے کچھ ہے؟ کیا مدارس تک ہی محدود ہے یا پھر اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ کیا پھر یہ دنیا بھر میں چھا جانے کے لیے کچھ ایسے طلسمی کلمات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کی خودی اور پھر خدا تک کا سفر وہ طے کر سکتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، اور جاننے کے لیے میں نے آج کے اس بزم میں دعوت دیا ہے۔ بہت ہی پیارے گفتگو فرماتے ہیں، ایک احسن سلیقہ ان کو حاصل ہے تحقیق اور مطالعے کے اوپر، ملکہ ان کو حاصل ہے، دنیا بھر میں ان کی قدر ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کو بھی، اس بزم کو بھی اپنے علمی انداز سے رونق فرمائیں گے ڈاکٹر عمیر صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ساتھ ساتھ میرے دوسرے مہمان بھی ہیں۔ آپ بھی کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، جب آپ یعنی مطالعے کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، ایسا لگتا ہے کہ دل کھچا چلا آتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ ترنم میں کچھ پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی انتہائی لذیذ اور لطیف ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی عبدالقادر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا شے ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ پوچھا گیا تو کہا جھوٹ نہیں ہے، مگر آج اگر میں پوچھوں کہ کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہم السلام پر مختلف ادوار میں جن کتب اور صحائف کا نزول فرمایا، تورات، انجیل، زبور، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام پر نازل کیے گئے، پروردگار عالم نے قرآن مجید کی صورت میں اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغام کو قرآن کی صورت میں مکمل فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تبیان کا معنی ہے کہ ایکسپوزیشن فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی بک آف گائیڈنس ہمارے لیے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کسی بھی قسم کے شک شبے سے اس کو بالا رکھا ہے۔ دیکھیے، ایک صاحب ایمان جب بار بار یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لہٰذا اسلام کی جو فلسفی آف ڈاؤٹ لیس ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں پایا جاتا، اس فلسفہ لا ریب کے ساتھ ہمیں قرآن کے اس قرآنی آفاقی منہج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جب آپ خصوصی طور پر قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو جب صرف قرآن مجید کی صورتوں کے ہی نام پڑھ لیے جائیں، سبحان اللہ، آپ ذرا ان صورتوں کے نام کبھی انگریزی میں پڑھ کر دیکھیں، دا کاؤ، the cow، دا پین، دا ایلیفینٹ، دا ارتھ کویک، دا آئرن، دا سن، دا ڈان، آپ دیکھیے دا اسٹار، آپ نام لیتے چلے جائیں، ان صورتوں کے نام پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے علوم اس قرآن مجید میں بند فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن مجید کے علوم کی تقسیم فرمائی ہے، ویسے تو قرآن مجید کے علوم کا احاطہ کبھی کوئی فرد کرنے سے ہمیشہ قاصر اس لیے رہے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کا کبھی احاطہ نہیں ہو سکتا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ نے ان علوم کو 5 علوم میں بیان کیا ہے، اور اگر یہ 5 علوم کا ہمیں ایک سرسری جائزہ بھی، ایک اندازہ بھی ہمیں ہو جائے تو ہم یقینی طور پر پھر قرآن کے سامنے کشکول لے کر بیٹھیں گے کہ ہم کسی طور پر اس کے علوم سے استفادہ کر سکیں۔ علم الاحکام، قرآن مجید کی تقریباً 300 آیات مقدسہ اور تکرار کے ساتھ 500 آیات ایسی ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں حکم شرعی کیا ہے اس کا بیان کرتی ہیں۔ اب آپ اس کی ڈیپتھ کا اندازہ کیجئے کہ احکامات میں عبادات، معاملات، خاندان، معاشرت، اور پھر جب آپ ریاستی امور میں دیکھتے ہیں تو ریاست کا سبسٹینٹیو لا کیا ہوگا، ریاست کا پروسیجرل لا کیا ہوگا، اسی طرح سے کرمنل کوڈ کیا ہے، اور انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف 300 آیات قرآن مجید کی زندگی کے تمام تر شعبہ زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو علم ہے یہ علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام کے بعد علم المخاصمہ ہے، جسے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کہتے ہیں۔ کبھی آپ جوڈائزم، کبھی کرسچینٹی، کبھی آپ زوراسٹرینزم، کبھی پیگنزم کی بات کرتے ہیں، تو مختلف مذاہب کا علم کس انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، یہ قرآن کا پورا ایک علم ہے۔ اسی طرح سے علم التذکیری بالموت وما بعد الموت، یہ پورا آنٹولوجی میٹا فزکس سے متعلق اسلام کا وہ علم ہے جو قرآن کی صورت میں ہمیں ما بعد الموت کا علم ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی علم میں یہ بھی ہے کہ ایسکٹالوجی کیا ہے، دنیا کی کا اوریجن کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی کا اختتام کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا ہے۔ چوتھا جو علم ہے وہ خصوصی طور پر علم التذکیری بھی اعلیٰ اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات کا علم ہے۔ آپ انسان اس کائنات کے بکھرے ہوئے رنگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، کہیں اس کا رحمان اور رحیم ہونا، کہیں بدیع السماوات والارض اور مصور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کائنات کے رنگوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کائنات کے ذرے ذرے میں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اس میں سوشل سائنسز بھی ہیں۔ اپلائیڈ اور سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز کا کوئی بھی علم آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس کا مصدر اصولی بنیادوں پر آپ کو صفات باری تعالیٰ نظر آتی ہیں۔ اور جو 5واں علم ہے، اور اسی پر میں آپ کے سوال کو میں مکمل کر رہا ہوں، وہ علم التذکیری بھی ایام اللہ ہے، اسے انسانیت کی تاریخ کہا گیا۔ تو گویا کہ فرسٹ ہیومن بینگ سے لے کر اس کی تخلیق سے لے کر انسان کیا ہے، مل انسان، انسان کیا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کس چیز سے ہوئی، اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور اسے کس نے بنایا۔ اگر آپ ان تمام تر باتوں کا ایک جملے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اور پھر اس کا اظہار اس کتاب کائنات میں کس طرح سے صفات کی صورت میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا علم تمام باتوں کا صفات کا بھی علم ہے، مشاہدات کا بھی علم ہے، جمادات، نباتات، انسانیات، حیوانیات، ساری کی ساری اشیاء اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ اور پھر ایک خوبصورت انداز دیکھیے نا کہ وہ اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ علم جو تحقیق کے اوپر مبنی ہے، ریسرچ کر کے آؤ، لاجک پریزنٹ کریں گے، سائنس پریزنٹ کریں گے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی شے تو چھوڑی ہی نہیں ہے، نہ خشکی میں نہ تر میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہر شے کا علم ہے تو کیا ہم علم کے حصول میں ناکام ہوئے ہیں؟ ہم اس کو محدود کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کیسے اس میں سے ہر شے کا علم حاصل کریں؟ جدید سائنس، ٹائم ٹریول، ہر شے اس میں حاصل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورت کے اندر ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا، اور وہ اللہ حکیم ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ کہتا تو ہمارے لیے وہ بھی کافی تھا، لیکن اس رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سبحان اللہ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا۔ اور ایک جگہ پر کہا کہ اس کے اندر تمہیں چاہیے کہ مزید غور و فکر کیا جائے، اس کے اندر تمہیں چاہیے عقل والوں کو کہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اب یہ کہ اس سے سمجھنے والا، اس سے علم حاصل کرنے والا وہ اس کی گہرائی میں جائے۔
مفسرین اس کی گہرائیوں میں جاتے گئے اور علوم ان کے سامنے کھلتے گئے. اسی لیے قصیدہ نونیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ فتدبر القرآن ان رمت الہدی فالعلم تحت تدبر القرآنی، کہ قرآن مجید اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کے اندر غور و فکر حاصل کرو. اس قرآن کے اندر یہ اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. تو امام جریر قرطبی رحمہ اللہ نے جب تفسیر لکھی شروع میں تو 30,000 صفحات پر مشتمل وہ تفسیر لکھی. بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت امام یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو گئی، اس کو مختصر کیا جائے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے 3,000 صفحات پر اس کو مختصر کیا. آج بھی وہ تفسیر 30 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ تو میں ایک تفسیر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں اس قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ابھی بھی ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، ابھی بھی اس کے اندر کے تمام علوم کو ہم حاصل نہ کر سکے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ پڑھی اور کہنے لگے کہ 17 مہینے تک میں سورہ بقرہ کو میں سمجھا، 17 مہینے میں نے اس کی تفسیر کو حاصل کیا. وہ ایک ایک سورت کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہم سے کیا کہا، اس کے اندر اللہ ہم سے کیا مخاطب ہو رہا ہے. انزل بعلمہ والملائکۃ یشہدون، قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اس بعلمہ کے ضمن میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علوم فی القرآن ہے، کہ جو قرآن مجید کا علم سیکھے گا اللہ اسے اپنا علم عطا کرے گا. وہ اللہ کے علوم کو سیکھنے والا ہوگا، اس کے سامنے تمام کے تمام علوم کھلتے جائیں گے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ اندھیروں سے نکل کر انسان کو جو ہے وہ روشنی کی طرف یہ کتاب لے آتی ہے. اور اس کے شروع میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات کی. میں اسی بات کو آگے نقل کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے سارے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات، جو عقائد، جو قصائص اللہ نے بیان کیے، اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کے اندر چند صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، جس میں سورہ فاتحہ ہے، جس کے اندر سورہ کہف ہے، سورۃ السبا ہے، سورہ ملک نہیں ہے، سورۃ الفاطر ہے. اچھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی خلق السماوات. یہ جو ہم سے ابتدا ہونے والی صورتیں ہیں، مفسرین نے اس میں ایک نقطہ لکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی سب سے لمبی صورتیں جو حمد والی ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس سے یہ بات نکالی کہ جب انسان دعا کرے تو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے. اور اسی طرح قرآن میں وہ صورتیں بھی ہیں جس کے اندر تسبیح، یسبح للہ، سورۃ التغابن ہے، سورۃ الحشر ہے، اسی طرح سورۃ الاعلیٰ ہے. یہ صورتیں اس کے بنسبت چھوٹی ہے، مختصر ہے حمد کے بنسبت. اس میں ایک نقطہ لکھا کہ اللہ کی حمد زیادہ بیان کریں، اس کے بعد تنزیہ جو ہے وہ اجمالاً کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا زیادہ کیے جائے. تو سورہ فاتحہ سے یاد بھی آ گیا کہ وہ سورہ کہف بھی جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، کیا خوبصورت پہلو ہے اس کا. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، مزید آؤں گا، تفصیل طلب کروں گا اور جدید علوم جو قرآن سے وابستہ ان پہ بات ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے، صاحب کتاب نہیں. اس کتاب کو اگر ہم اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو میں تو اس پروگرام کا موضوع یہ لے بیٹھا ہوں کہ اس میں ہر شے ہے، اور ہر شے اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف اشارہ ہے، بلکہ اکثر اور بیشتر تو اس حد تک آپ کو کھینچ رہی ہیں چیزیں کہ آپ ایک لفظ پڑھیں اور مزید جملے آپ کے سامنے، آپ جملہ پڑھیں مزید صحیفے آپ کے سامنے کھل جائیں گے، راز کے راز آپ کے سامنے. اگر آپ ان کو صرف علم عادات کی طرف سے دیکھنا شروع کر دیں تو وہ الگ لاجک، وہ الگ ریزننگ، وہ الگ فیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر شے کو اس نے بیان فرما دیا اور بہت ہی آسان طریقے سے بیان فرما دیا. زبان کا انتخاب انتہائی معیاری، ماضی، حال، مستقبل، ہر شے کو اس نے شامل کر دیا.
عربی زبان میں مضارع کا ہونا یعنی حال اور مستقبل کا ہونا انتہائی فصیح ہے، اور پھر ماضی کو بھی اس نے اس خوبصورت شان سے بیان فرمایا، ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے دہرایا بھی اس نے، کبھی اس نے یاد کروایا بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی مثال دے کے، کبھی اس نے دور حاضر کی بھی قسم کھائی، کبھی اس نے والعصر کہہ کے پکارا ہے، کبھی اس نے ایک ایک جھلک کو ایک خوبصورت امپورٹنٹ ایونٹ بنا دیا، والضحیٰ کر دیا اس نے، اور خوبصورت انداز تو جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس نے حمد کو انتہائی شان والا بنایا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ حمد کا بیان کر دینا وہ تو خود بہترین ہے، مگر جب بندے اسی کے سیکھے ہوئے یعنی اس کے سکھائے ہوئے کلمات سے اس کی حمد فرماتے ہیں تو کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو بھی آپ جاری رکھیں اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آج ایک طالب علم جو قرآن کو حفظ کرتا ہے بس یہی اس کی لمٹ ہے یا اس سے آگے بھی اس کو کہیں جانا ہے؟ دیکھیں ویس بھائی، احادیث مبارکہ کے اندر جہاں قرآن مجید کے حافظ کی فضیلت ہے وہاں اکثر تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جس نے حفظ کیا اس کو اللہ یہ درجات دے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید حفظ کیا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ ظاہر عمل جب ہوگا جب وہ اس کو سمجھے گا، جب وہ اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی تفاسیر کے اندر غور و فکر کرے گا، اس کے بعد اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ روزانہ بطحان جائے یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا روزانہ 2 آیتیں سیکھنا وہ اس 2 اونٹنیوں سے اس کے لیے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھنا 3 اونٹنیوں سے اس کے لیے بہتر ہے، 4 آیتیں سیکھنا 4 اونٹنیوں سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ تو پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ وہ عمل کی بات ہے، اور اسی لیے کہا کہ جب قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کیا اس کے والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو عمل اور غور و فکر اور اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، جس میں آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بہت زیادہ کھولا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یہاں تک کہا، لیکن جب معاملات کی بات آئی صرف ایک مسئلہ استئذان، گھر میں کیسے داخل ہونے کا طریقہ ہے، اس کے لیے اللہ نے 2 رکوع نازل کر دیے۔ معاملے کی بات آئی کہ آپس میں دنیاوی معاملہ کر رہے ہیں، پورا ایک رکوع نازل کر دیا۔ یعنی معاملات کو اللہ نے مزید واضح کیا اور اس میں بتا دیا کہ جب بھی معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ حقوق اللہ اپنے فضل و کرم سے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن میں اس چیز کو سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم سے اس بات کو بار بار دہراتا ہے۔ اچھا، بندوں کے حقوق اس میں مینشن ہے، یعنی بندگان خدا کو ان کے رائٹس دلوا رہا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہو گئی، احکام بھی ہیں سراشر، میں کہتا ہوں کہ سرشار ہے وہ احکام الہی سے، ظاہر قوانین اس سے نکلتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جب وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور وقت پہ نماز پڑھو تو ساتھ ساتھ وہ ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہا ہے، یعنی مومنین پہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ جدید قسم کے علوم جن کو ہم آج سنتے ہیں اس سے قبل نہیں سنتے تھے، جب قرآن پڑھتے ہیں نظر آتے ہیں تو قرآن میں شامل تھے۔ یہ کیا انداز ہے قرآن کا؟ یہ ایک سوال بھی ہے کہ کیا اس کو عربی میں ہی پڑھا جائے تب ہی ہم ان علوم تک پہنچ سکتے ہیں؟ ترجمے کے وجہ سے کچھ خلل آ جاتا ہے، کچھ ڈفرنس، کوئی ڈسٹینس آ جاتا ہے؟ دیکھیے آپ شیکسپیئر کو اردو میں پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو فوت ہو جائے گا، اور کبھی بھی کلام الہی کو جو وحی کی صورت میں ہم پر نازل ہوا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے مکمل مفاہیم اور معانی کو کوئی کسی بھی دنیا کی زبان میں ڈھالنے کی کوشش مکمل طور پہ کر سکے۔ تو اگر کسی بھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خلافت راشدہ کے دور میں ریاستی سطح پر کبھی بھی قرآن کا ترجمہ کروانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی زبان میں ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں اگر 3 بر اعظموں تک اسلام پھیل رہا ہے تو مسلمان ہمیشہ قرآن کے علوم کو قرآن کی زبان میں ہی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آئین پاکستان کے آرٹیکل 31 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ باضابطہ طور پر قرآنی علوم کو سیکھنے سکھانے میں بالخصوص عربی زبان کے سکھانے کو عام کیا جائے. صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ جہاں وہ پہلی کلاس سے ہی اپنے بچوں کو انگریزی کے الفابیٹ سے لے کر وہ جملے بنانے کی ترکیب تک آگے سکھانے میں اپنے اسکولوں میں مشغول رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کو اس لیے سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے, یہ میری زبان ہے, اور قرآن مجید اسی کتاب میں اسی زبان میں نازل ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں, اس حوالے سے جنید اویس بھائی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا یہ تصور یہ ہے کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک صرف مرنے کے بعد ہی کامیابی کی کتاب ہے, لہٰذا ہم صرف بعد از مرگ ہی اس کتاب کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو محض ایصال ثواب کے لیے, اگرچہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے, لیکن کیا یہ صرف ایصال ثواب کی کتاب ہے؟ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جب ہم دنیا میں بسنے والے کسی بھی خطے کے انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے میں ہے, تو ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ یہ شخص جو مجھے دعوت دے رہا ہے اس کی تو دنیا تباہال ہو چکی ہے, اس کا تو معاشی نظام اس وقت نہایت ہی گراوٹ کا شکار ہے. تو لہٰذا اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کی آفاقیت, ابدیت, جامعیت, کاملیت اور خاتمیت, یہ 5 اصطلاحات میں نے استعمال کی ہیں. قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, یہ کمپریہنسو ہے, کمپلیٹ ہے, اس میں کسی قسم کے نقص, کمی, کوتاہی, کجی کی گنجائش نہیں, اور یہ کتاب دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے, یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. اس وقت امت مسلمہ میں اس ایمان کو نعوذ باللہ متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو ریلیونٹ بنائیں. بہت خوبصورت. یعنی ہمیں قرآن کی طرف جس انداز سے متوجہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ربنا آتینا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ, ہمیں بس مرنے کے بعد جنت مل جائے گی, ثواب ملے گا, یقیناً ملے گا, لیکن اگر یہ کتاب ہمارے دنیا کے ان مسائل کو حل نہیں کر رہی جو ہمارے امیجیٹ پرابلمس ہیں, صرف آپ الٹیمیٹ پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر مسلمانوں کو پھر اپنی میتھڈالوجی کو ریویو کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو صرف ایک آخرت میں کامیاب ہونے کی کتاب نہ سمجھیں, بلکہ اپنا ہر مسئلہ وہ آپ کی معاشرت ہو, آپ کا خاندان ہو, آپ کا معاشی نظام ہو, سیاسی, عدالتی, بین الاقوامی کسی بھی سطح کا نظام ہو, آپ ہدایت کا مرکز جو ہے وہ قرآن کو بنائیں. ہر چیز کا مرکز آپ قرآن کو بنائیں گے تو یقینی طور پر آپ کے اس دنیا کے مسائل بہت حد تک خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک پل کے لیے میں نے اس کی شدت کو, اس کی حرارت کو, اس کی کیفیت کو محسوس کیا کہ انسان اگر خود ویسا ہو تو اس کی ہر شے اس کے مطابق ہو جاتی ہے. اگر ہم خود مردہ پرست بن جائیں گے اور کسی کے جانے کے بعد کسی کو یاد کرنے والے بن جائیں گے, دیکھیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو بھی فقط ایصال ثواب کے لیے محدود کر دیں گے ہم, یعنی بس جا کے پڑھنا ہے اور بس. اصل میں تو زندگی ہے قرآن اور حیات ہے, اور ایسی حیات کہ جناب ام المومنین فرما رہی ہیں کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا, یعنی اس کا کمپلیٹ پیکج آپ کو نظر آئے گا پریکٹیکل لائف میں. اور آج بھی کتنی خوبصورت بات, اور اس پہ ایک وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں. کسی بھی انسان کا اگر کوئی آخری میسج ہو تو ہم پڑھتے ہیں. میں آج بھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ ریسرچ میں وہ کہتے ہیں جی لاسٹ میسج کیا تھا, ول کیا تھی اس کی, اور اس کی وصیت کیا تھی, اور اس نے آخری کلمات کیا کہے تھے. دیکھیے ویسے تو خدا حی ہے اور قیوم ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی, مگر خدا نے جو آخری مرتبہ خطاب فرمایا, یعنی وہ کتاب جس میں میسج ہے اور میرے آقا کا میسج ہے, اور آقا نے نمائندگی اور پیغمبری فرمائی ہے رب دو جہاں کی, اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہم, جو کہ آخری کتاب ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. فلاسفی, فزکس, بایولوجی, باٹنی, زولوجی, کیمسٹری, اس کے علاوہ چند علوم کے میں نے نام لے لیے. میں اگر یہ سوال پوچھوں, اور میں جانتا ہوں یہ شاید تلخ سوال ہو سکتا ہے, مگر میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس قرآن کو پڑھنے والا دیگر علوم سے محروم کیوں ہے؟ یعنی وہ کیوں نہیں سائنسدان بن جاتا, وہ اس زمانے کا جابر بن حیان ہے, اس زمانے کا کیا ہے, وہ کیوں نہیں فلکیات کو پڑھتا, وہ کیوں نہیں جاتا اور جا کے وہ نجوم کو بھی سمجھتا اور پھر وہ آگے کی پریڈکشن کرتا. یعنی اس میں شکوہ مجھے قرآن سے تو نہیں ہے, مگر اس سے تو ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے مگر اس کے فائدے حاصل نہیں کر پا رہا. تو کوئی ایسا سلوشن بتا دیں کہ قرآن کو پڑھنے والا فقط ایصال ثواب کے لیے, یا اس کے جو 10 اجر و ثواب میں اس تک محدود نہ رہے, اس سے آگے کا بھی سوچے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں جہاں تسخیر کی آیات نازل کی ہے اور آسمان اور ستاروں کے
مسخر ہونے کی بات کی ہے، وہ تو یوں سمجھ لیجیے آج کی دنیا میں اسے علم سائنس ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جہاں تک بات کی تو اسلام کی جو ایک بڑی یونیورسٹی جامعۃ الزیتون جو مراکش کے اندر قائم ہوئی تھی، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پڑھائی جاتی تھی، جہاں ایک طرف قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا، ایک طرف جو ہے وہ دوسری طرف ابن سینا جیسے لوگ بھی نکلا کرتے تھے، اور ان دونوں علوم کو کمبائن کر کے وہ حضرات آگے پھر اس قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔ مول صاحب ایک جملہ آپ کی بات کی تائید میں، کیونکہ ابھی پڑوسی ملک میں تعلیم پہ بندش سننے میں آ رہی ہے خواتین کے لیے، تو وہ یونیورسٹی بھی ایک خاتون کی قائم کردہ تھی، فاطمہ، جو مراکش کی پہلی یونیورسٹی اسلام کا ایک مزاج ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو، اور اسلام کا مزاج ایسا نہیں کہ خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ تم دور رہو تعلیم سے، علم سے اور تدریس سے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی معاملے میں ہم پریشان ہوتے تو ہم ام المؤمنین کی طرف رجوع فرماتے تھے اور امہات المؤمنین کی طرف آتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے کہ اس مسئلے میں آپ علیہم السلام کی کیا رائے تھی۔ ام المؤمنین کبھی کبھی قرآن سے جواب دیتی، تو یہ امہات المؤمنین نے بھی یہ علوم حاصل کیے تھے، اور امہات المؤمنین میں قرآن کی حافظات بھی موجود تھی، قرآن مجید کی اکثر صورتیں بھی ان کو یاد تھیں۔ تو ایسا نہیں جو پڑوسی ملک کی جہاں آپ نے بات کی، تو اس کے ضمن میں علماء نے جوابات بھی دیے ہیں، ان کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک خط بھی گردش کر رہا ہے، اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ خواتین کے تعلیم پر پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ اس کو کھول دیا جائے، اور خواتین کو بھی علوم حاصل کرنے ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور ایک عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، تو انہیں بھی یہ علوم حاصل کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ہمشیرہ جو امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی، اور اگر کوئی حدیث کی روایت کرنے میں کوئی غلطی کرتا یا قرآن کی تلاوت کرنے میں غلطی کرتا تو فوراً ہاتھ مارتی۔ اور اتنی تیز حافظہ اور اتنی ذہین تھی کہ اسی وقت تمام شاگرد سمجھ جاتے کہ ہم کوئی خطا کر رہے ہیں، اور اسی وقت امام صاحب فرماتے ہیں بھئی اس چیز کو ذرا صحیح کیا جائے، یہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ خواتین کے علوم پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، بلکہ ایک پردے کے اندر اور ایک حیا کے اندر اور ایک چار دیواری کے اندر اگر وہ اپنا علم حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتی ہے۔ اور قرآنی علوم تو ان کو حاصل کرنا، دینی علوم تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسی اس امت کے اندر مائیں گزری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر وہی بچے جب مکاتب کے اندر گئے، مدارس کے اندر گئے، تو وہ قرآن مجید کی وہ صورتیں آٹومیٹک ان کو یاد تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 5 پارے ان کو یاد تھے، اور بعد میں پتہ چلا ان کی والدہ کو 5 پارے حفظ تھے، اور وہ دودھ پلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے لوگ گزرے امت کے اندر۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں حساس سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک پروگرام میں ایک ذکر آیا اور میرے ذہن نے ابھی کلک کیا۔ اب تو ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں سے تلاش کریں، خواتین کے رائٹس کہاں تلاش کریں؟ اس کتاب میں تو ایسے بھی لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مارے۔ یعنی کیا ہم نے تفاسیر اور تعبیرات میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا پھر ہم صحیح طرح پیغام نہیں پہنچا پائے؟ قرآن کا تو کوئی نقص نہیں معاذ اللہ۔ اویس بھائی، ہمارے ہاں جو ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ شاید موجودہ دور میں مسلمانوں کی ناکامی اور ذلت اور رسوائی کا سبب غالباً قرآن کی غلط تعبیر اور تشریح ہے، جو 1400 سال میں مسلمان نعوذ باللہ غلط انداز سے کرتے آئے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ڈی کنسٹرکشن، ریکنسٹرکشن، ری انٹرپریٹیشن کی جو ہے وہ ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت کا بنیادی سبب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی تعبیر و تشریح غلط کر لی ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کیا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ بعض ملحدین کے اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ہمیشہ اس الحاد کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے ادوار میں تو ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک شخص ملحد ہو کر نعوذ باللہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمروز کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وحی الہی پر معترض ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو آپ نے خواتین کو مارنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو اسلام میں کہیں بھی عورت پر تشدد کی کسی بھی صورت میں کوئی اجازت نہیں۔ اچھا، یہ بہت کیٹیگوریکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلام میں تشدد کرنے کی عورت پر کسی بھی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں
ایک ضرب خفیف کی بات ہے تو وہ خاص کنڈیشنز میں صرف میاں بیوی کے رشتے میں جا کر ایک مخصوص یعنی کیفیت کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے آج تک کبھی کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام کی سنت یہ. میں صرف ایک حدیث یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں, علی المرتضیٰ سے مروی ہے. جب ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ ہم فتنے کے دور میں ہیں تو نجات کا راستہ کیا ہے, تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ, اگر تمہیں یعنی مخرج چاہیے, ایگزٹ چاہیے, وے آؤٹ چاہیے ان فتنوں اور فساد کے دور میں بچنے کے لیے, تو وہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم, اس میں ما قبل لوگوں کی بھی خبریں ہیں, قیامت تک آنے والے مستقبل کے بھی احوال قرآن مجید میں ذکر کر دیے گئے. فرمایا وحکم ما بینکم, تمہارے درمیان پھوٹنے والے ہر مسئلے کا فیصلہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہو الفصل لیس بالہزل, فرمایا یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے, یہ نعوذ باللہ مذاق نہیں ہے. پھر فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو قرآن کو کسی ظالم جابر کے خوف سے ترک کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ, قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرو گے فرمایا تمہیں گمراہ کر دیا جائے گا. وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. اور مولا کائنات نے آگے جا کر حضور کی یہ حدیث نقل فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال بہ صدق, جس نے قرآن کی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر, جس نے قرآن پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا. ومن حکم بہ عدل, جس نے قرآن کا حکم دیا اس نے عدل کا حکم دیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے صراط مستقیم کی طرف بلایا. میرا پیغام یہ ہے کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد. اور دیٹس دی اونلی سروائیور وی ہیو. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر کا. خواتین و حضرات, اس بات کو میں مختصر تو نہیں کر سکتا, یہ تو جامع بات ہے, کامل بات ہے, مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولا کائنات کا فرمان ہے, اور میں ایک انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف مولا کائنات کا نہیں, اطرت رسول بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف آؤ. یہ دونوں بہت ہی وزنی اشیاء ہیں, یہ دونوں بہت ہی وزنی گراں قدر اشیاء ہیں. یعنی میں صرف اشیاء ایسے کہہ رہا ہوں کہ سمجھا سکوں, اصل میں یہ وجود ہی بہت ہی ثقیل ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں. ذرا دیکھیے گا, میں اس سے بھی نکل کے آؤں تو حضرت عثمان کو دیکھیے گا کہ جب وہ شہید ہو رہے ہیں, قرآن سے ان کا لہو کس حد تک مس ہے, کتنی محبت ہے, کتنی مودت ہے. اور اب بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کربلا میں دیکھیے گا, اس سر کو دیکھیے گا جو نیزے پہ بلند ہے اور فرما رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.